بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ جنتی کو جنت میں کون کون سی نعمتیں ملیں گی، اور دوسرا یہ کہ جنت میں کیا بچے پیدا ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل آزاد ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں اور اپنے محبوب لوگوں کے لیے یہ گھر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے اصول کے لیے نیک کاموں کے لیے کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جنتی کو جنت میں کیا کیا ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے کے لیے خود انکار کر دیں۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا، پاکیزہ اور اپنے من پسند لوگوں کے لیے رہائش گاہ بنا دیا، اور اسے رحمتوں، کرامتوں اور اپنے رضا سے بھر دیا ہے، اور اسی کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اسی کی دعوت دی ہے، اور اس کا نام دار السلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں اور نہ ہی فنا، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کے مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے سعادت مند ہیں اور اس کے وارث بہت ہی کامیاب ہیں۔ بخاری مسلم کا حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر دیا جو نہ کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے تصور میں یا خیال میں آیا۔ جنت ایسا گھر ہے جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے، اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے اور تعمیر بڑی ہی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری سے ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا، پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کا شرف ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اسے جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔
رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں جانے کے بعد جو گرو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمانوں میں چمکتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں بلغم یا تھوک آئے گا۔ ان کے کنگے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبو والا ہوگا۔ جنت میں رہنے والوں کے دل میں نہ بغض ہوگا اور نہ ہی آپس میں اختلاف، سب کے سب ایک انسان کے مانند ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے ہوں گے، 7 فٹ چوڑے، اور سب صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت والے جنت میں اسی طرح داخل ہوں گے جن کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ 9 عمر لڑکوں کی طرح ہوں گے، سب کے سب سفید رنگ کے، اور ان کے سر کے بال گھنگری کی طرح ہوں گے، سرمگی آنکھیں، اور عمر 33 سال تک ہوگی۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، تازگی اور خوبصورتی نمایاں ہوں گی۔ آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھیں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست بھی رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم بھی نہ ہوں گی۔ تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں اور اس کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ سب سے کم درجے والے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیسے؟ جب تمام جنتی اپنے جگہوں پر جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں تو اسے کہا جائے گا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، تو پھر آپ راضی ہوں گے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا، اس جیسا، پھر اس جیسا۔ تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بھی تمہارا، اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں بھی تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ جنتیوں کو 2 آخری چیزیں کمال کی حاصل ہوں گی، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا رب کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جب سب نعمتیں دے چکے ہوں گے تو پھر فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے میرے رب، ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سب سعادتیں پا چکے ہیں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پیارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی افضل چیز آپ کو عطا کروں؟ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا آپ کے لیے جاری کر رہا ہوں، اور آج کے بعد آپ لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا تو پھر ایک اعلان ہوگا۔ بخاری مسلم کا حدیث ہے
जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो उन्होंने 14वीं रात की चाँद की तरफ देखा और फरमाया, आप जिस तरह सब लोग इस चाँद को देख रहे हैं और इसे देखने में सबको इकट्ठा होने की भी ज़रूरत नहीं, इसी तरह अपने रब को सब अपनी आँखों से देखेंगे। और जन्नत अदन में अल्लाह और जन्नतियों के दरमियान सिर्फ किब्रियाई की चादर हायल है जो उसके चेहरे पर है, और पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ अहले जन्नत, बेशक अल्लाह के पास तुम्हारे लिए एक वादा है जिसे वो पूरा करना चाहता है। तो वो कहेंगे, अल्लाह ताला ने हमारे नेकियों वाले मीज़ान को भी भारी कर दिया, हमारे चेहरों को भी मुनव्वर कर दिया, हमें जन्नत में भी दाखिल कर दिया और आग से भी बचा लिया। अब कौन सा वादा बाकी है? अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटाएगा और वो उसकी तरफ देखेंगे और उनको जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी होंगी उन सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेमत यही होगी कि वो अपने रब को देखते रहें। प्यारे दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो रब अता करेगा। कुरान पाक में इरशाद है कि जन्नती जो चीज़ तलब करेंगे वो पाएंगे। सवाल ये है कि क्या जन्नत में भी बच्चे पैदा होंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा, हमल, ज़चगी और परवरिश उसी टाइम हो जाएगी जैसे ही वो चाहेगा। दिलचस्प बात यह है कि ज़चगी के बाद वो 33 साला जवान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट शहजाद उमरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।